السلام علیکم ناظرین، بولم 14 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں جاندارلی سلطان کے سامنے ادرنی میں کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتے ہیں، خیر تو ہے جاندارلی، کیا تم اس لیے خوفزدہ ہو کہ ہم نے پوپ کو خط لکھا ہے؟ تو جاندارلی کہتا ہے، میرے سلطان ہرگز نہیں، میرا خوف کافروں کے اتحاد کے بارے میں پریشانی کی وجہ سے ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، پریشانی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے جاندارلی، یہ انسان کی روح کو نچوڑ لیتی ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پاشا۔ جاندارلی کہتا ہے، اس سے پریشانی کم اور تدبیر زیادہ کہہ سکتے ہیں سلطان، اگر بازنطینی اور پوپ متحد نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، پھر بھی اس اتحاد کے خلاف جو مستقبل میں ہو سکتا ہے بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، کوئی بھی تدبیر تقدیر الہی کو نہیں روک سکتی اور کوئی بھی تدبیر ہماری جسارت کو پست نہیں کر سکتی۔ تو جاندارلی پوچھتا ہے، میرے سلطان کیا آپ عیسائی دنیا کے اتحاد سے نہیں ڈرتے؟ سلطان کہتے ہیں، خوف ایک بت کی مانند ہے جاندارلی، ہم ان خوف کے بتوں کو تباہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ دوسری طرف اکنجی لشکر لیکیا قلعے کی جانب رواں دواں ہوتا ہے، وہ سب ہتھیار اٹھائے ہوئے مسلسل لیکیا قلعے کی جانب بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے۔ لیکیا قلعے میں کمانڈر والیہ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھرپور تیاری میں ہوتا ہے اور وہ اکنجی لشکر کو قلعے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے، جلدی سے ہر کوئی اپنی جگہ سنبھال لے۔ باہر زگنوس پاشا بھی اپنے لشکر کا خون گرما رہے ہوتے ہیں، شاباش میرے شیرو، کوئی رحم مت دکھانا، اور اگلے پل اکنجی تیروں کے ساتھ اپنا پہلا حملہ کر دیتے ہیں۔ قلعے کے اندر بازنطینی سپاہی بڑے بڑے پتھر اور تیل تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تیروں کی اس شدید جنگ میں کبھی اکنجی شہید ہوتے ہیں اور کبھی کافر مرتے ہیں۔ زگنوس پاشا اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہیں تو لشکر تیر برساتے ہوئے قلعے کی جانب پیش قدمی کرتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں سیڑھی، کسی کے ہاتھ میں دروازہ توڑ آلہ، اور کوئی تو بغیر ڈالوں کے ہی بھاگ پڑتا ہے، کیونکہ آج سب کا جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکنجیوں کے قلعے کے قریب پہنچتے ساتھ ہی بازنطینی بڑے بڑے پتھر ان کے سروں پر گرانے شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ابلتا ہوا تیل لایا جاتا ہے۔ اکنجی سپاہی دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں لگانے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں مگر اوپر چڑھنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ پتھر اور تیر بہت رفتار کے ساتھ برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ زگنوس پاشا کے اشارے پر ایک سپاہی جلدی سے شہاب الدین پاشا اور بالی بی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے، زگنوس پاشا نے اشارہ بھیجا ہے، ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں پاشا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالی بی سپاہیوں سے کہتے ہیں، شاباش بہادرو، یہ راستہ شہادت کا راستہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ سب بھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے دوسرے دروازے کی جانب بھاگ پڑتے ہیں۔ ادرنی میں مارا خاتون زندان میں خالہ سلطانہ کے پاس آتی ہیں، ان کے کہنے پر خواتین خالہ سلطانہ کو کھڑا کرتی ہیں اور خالہ سلطانہ کہتی ہے، مارا میں، تو مارا خاتون ایک دم سے کہتی ہے، معافی مانگنے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہمارے سلطان نے بہرحال آپ کا احترام کیا، لیکن محبت کے بنائے ہوئے محل کو غداری تباہ کر دیتی ہے۔ میں یہاں صرف ایک سوال پوچھنے آئی ہوں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں آپ نے ہمارے سلطان کے ساتھ غداری کیوں کی؟ وہ بازنطینیوں کا بنایا ہوا جعلی سلطان، وہ غدار اور خان، اس نے آپ کو کیا پیشکش کی تھی؟ ہمارے سلطان کی پیٹ میں چھرا گھونپنے کے لیے اس نے آپ کو کیا دیا جو ہم نہ دے سکے؟ تو خالہ سلطانہ کہتی ہے، مراد نے اچانک فیصلہ کر کے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا اور میں احمد سے اپنا انتقام لینا چاہتی تھی۔ یہ سن کر مارا خاتون کہتی ہیں، افسوس افسوس افسوس، ہمارے سلطان نے آپ کو حرم کے اندر سر پر سجانے والے جواہرات کی طرح رکھا، لیکن آپ نے اپنی قیمت غداری کر کے قربان کر دی۔ اب ہمارے سلطان نے آپ پر اپنا فضل کیا ہے، حالانکہ آپ اس کے لائق بھی نہیں تھی۔ آپ کا نیا فریضہ آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کو غداری کرنی ہوگی، جس طرح آپ نے ہمارے سلطان کے ساتھ غداری کی، اسی طرح اورحان کے ساتھ بھی غداری کرنا ہوگی۔ آپ اسے خط لکھیں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی خالہ سلطانہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر لیکیا قلعے کے باہر بازنطینی اکنجیوں پر حاوی دکھائی دیتے ہیں اور اکنجی مسلسل اپنی جانیں قربان کرتے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود نہیں رکتے اور سیڑھی چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اوپر سے برسائے جانے والے بازنطینی پتھر انہیں گرا دیتے ہیں۔ مسلسل ان پر تیر بھی برسائے جا رہے ہوتے ہیں، تینوں کے بعد پتھر اور پتھر کے بعد گرم تیل، جس سے نیچے کھڑے اکنجی جلس جاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں اکنجی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر زگنوس پاشا کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ قلعے کے اندر ایک سپاہی والیہ کے پاس آ کر کہتا ہے، کماندار پچھلی دیواروں پر حملہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ جواباً والیہ کہتا ہے، ہمارے تیار کردہ پتھروں کا استعمال کرو، اندر آنے کی کوشش کرنے والوں کو کچل ڈالو، جلدی کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی دوڑ پڑتا ہے۔ دوسرے دروازے پر صورتحال کافی پرسکون ہوتی ہے۔ کچھ اکنجی سیڑھیوں کے ذریعے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، مگر اندر موجود بازنطینیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ انہیں مارنے کے بعد بازنطینی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پر پتھر برساتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر شہاب الدین پاشا سپاہیوں کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، شاباش میرے شیرو، ہم اسلام کے پرچم کو ظالموں کی دیواروں پر لہرا کر دم لیں گے۔ آج ہم بھرپور دلیری کا مظاہرہ کریں گے۔ ایک کے بعد ایک اکنجی اور اس کے بعد ایک اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ بالی بی بھی سپاہیوں کے ساتھ بازنطینیوں پر تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں انہیں تب تک روک کر رکھنا ہوگا جب تک کہ دوسرے خفیہ راستے سے داخل نہیں ہو جاتے۔ شاباش میرے شیرو، حوصلہ رکھو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اکنجی دستہ خفیہ راستے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ مرکزی دروازے پر اکنجیوں پر مسلسل
مسلسل ابلتا ہوا تیل اور پتھر برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ شدید ترین حالات اکنجیوں کے بھی چیخیں نکلوا دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی ضد نہیں ٹوٹتی۔ مرکزی دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ حالات کو دیکھ کر زگنوس پاشا دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں مزید طاقت عطا فرما یا رب۔ پچھلے دروازے پر بھی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے۔ اکنجی قلعے میں داخل ہونے میں مسلسل ناکام دکھائی دیتے ہیں اور بازنطینیوں کا دفاع ان کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ پتھر لگنے اور جلسنے کے باوجود بھی اکنجی پیچھے نہیں ہٹتے اور اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ خفیہ راستے سے دستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کمانڈر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، محتاط رہنا، ہم جیسے ہی اوپر جائیں گے قلعے کا دروازہ ہمارا پہلا ہدف ہوگا۔ مگر ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ خفیہ راستے میں بھی بازنطینی اوپر سے بارود گرا رہے ہوتے ہیں۔ نیچے سے آگے بڑھتے ہوئے کمانڈر کچھ دیکھ جاتا ہے تو ایک دم اپنے دستے کو روک کر کہتا ہے، رک جاؤ رک جاؤ۔ پھر نیچے گرتے ہوئے بارود کا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے، یہ بارود ہے۔ اگلے ہی پل بازنطینی آگ بھی بارود میں پھینک دیتا ہے جو ان کے بالکل سامنے آ لگتی ہے۔ ایک سپاہی چلاتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایک جال ہے۔ ان کے پیچھے پلٹتے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکے کی گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے، چاہے قلعے کا کمانڈر ہو، زگنوس پاشا ہوں یا خفیہ راستے کے باہر کھڑے علی بے ہوں۔ اندر خفیہ راستے میں آگ پورے دستے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ سب تڑپتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہوتے ہیں۔ قلعے کے اندر کمانڈر بلند آواز سے کہتا ہے، ہم سورج نکلنے سے پہلے انہیں کچل ڈالیں گے، وہ ہار رہے ہیں، چلو۔ دھماکے کے بعد علی بے خفیہ راستے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہم بے شک اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے شہداء کی یہ بے حساب قربانیاں ہمارے بچوں کے لیے وطن کا ذریعہ بنے۔ قلعے کے مرکزی دروازے پر بھی جلسے ہوئے شہید ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ بازنطینیوں کے دفاع کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، مگر وہ تب تک لڑتے رہتے ہیں جب تک کہ زگنوس پاشا کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی۔ اور زگنوس پاشا بلند آواز سے کہتے ہیں، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ شہاب الدین پاشا بھی اپنے لشکر سے کہتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور پھر مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ سب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کمانڈر والیہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ قلعے کے اندر جوش کا سما ہوتا ہے اور وہ اپنی جیت کو بھرپور انداز سے مناتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ کمانڈروں سے کہتا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ ترک اس قدر تیزی سے قلعے کا محاصرہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک کمانڈر کہتا ہے، جناب بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے، کیتھولک جنگجو اس وقت محل میں مزاحمت کر رہے ہوں گے، ہمیں فوراً ان کی حمایت کرنے کے لیے جانا ہوگا۔ اس لیے میں ہیلینا وہاں آتی ہے۔ اسے دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم فوجی معاملات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مگر ہیلینا کہتی ہے، کاش تم یہ باتیں اور اقدامات اس وقت کرتے جب لیکیا قلعہ گر رہا تھا۔ تو شہنشاہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، باہر نکل جائیں۔ ہیلینا بولتی ہی چلی جاتی ہے، آپ کا مقصد محل کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ صرف کیتھولک کی حفاظت کرنا ہے۔ ویٹیکن کو حاصل کرنے کے لیے آپ سینکڑوں آرتھوڈوکس فوجیوں کی ہلاکت کا باعث بنے ہیں۔ شہنشاہ شدید غصے میں اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے اور بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، سپاہیوں لے جائیں انہیں۔ سپاہی آگے بڑھتے ہیں مگر ہیلینا خود ہی پلٹ جاتی ہے۔ پھر تخت پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، فرانس سے کہو کہ فوراً تیار ہو جائے۔ دوسری طرف فرانس کمانڈروں سے کہہ رہا ہوتا ہے، گشت کرنے والے دستے کو بھیجیں، اگر ہمارے راستے میں کوئی ممکنہ گھات لگی ہوئی تو ہمیں باخبر ہونا چاہیے۔ کمانڈروں کے جاتے ساتھ ہی ہیلینا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، تم بہت پرجوش دکھائی دے رہے ہو فرانس۔ تو فرانس پوچھتا ہے، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ جواباً ہیلینا کہتی ہے، اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، تم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، تم فوج کی قیادت کرنے جا رہے ہو۔ تو فرانس کہتا ہے، شہنشاہ کی بات مانے بغیر میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ تو ہیلینا کہتی ہے، تم خدا کی اطاعت کر سکتے ہو فرانس۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہیلینا چلی جاتی ہے اور فرانس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔